اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی فیصل بھائی. حضرت سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جب بھی آپ سے رابطہ کیا آپ نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو سوال ہم نے پوچھے اس کے جوابات آپ نے اتنی ایمانداری سے اتنی سچائی سے دیے, اس کا بہت بہت شکریہ. اور اس طرح ساتھ دینے کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. جزاک اللہ خیر. جی میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے دین کی آواز جو ہے وہ پڑھے لکھے طبقے تک پہنچی ہے, اور جس طرح کے کریٹیکل ایشوز آپ نے اس رمضان مبارک میں پورے مہینے کے اندر اٹھائے, وہ ٹاپکس ہیں جو آج کی ینگ جنریشن سننا چاہتی ہے اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا سلوشن چاہتی ہے. تو اس پہ ہم آپ کی پوری ٹیم کا, آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی بہت شکریہ حضرت, بہت شکریہ. بات یہی ہے حضرت کہ کسی نہ کسی کو برج بننا پڑتا ہے, اور یہ جو ایک فاصلہ بیچ میں آ گیا ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اور کوشش یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ یہ جو خواہ ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے نا, اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے. حضرت افطار کے بعد ہی پتہ چلے گا چاند نظر آتا ہے نہیں آتا ہے, کہ کل عید ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. لیکن ایک بات جو سنتے آئے ہیں ہم اپنے بچپنے سے, ہم بہت باتیں سنتے آتے ہیں, اور ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جی جمعے کو عید نہیں ہوتی کیونکہ 2 خطبے ہوتے ہیں, اور عید والے دن 2 خطبے جو ہیں وہ جو سربراہ ہوتا ہے ملک کا اس پہ بڑے بھاری ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہے, یہ ذرا آپ کلیئرلی ہمیں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جی یہ پیورلی ایک ہسٹوریکل ایشو ہے جس کو مذہبی ایشو بنا کے پیش کیا گیا. بیسیکلی سنت تو یہی ہے خلفۂ راشدین کی اور ان کے بعد کے ادوار کی کہ حکمران وقت نے خود عید یا جمعے کی نماز پڑھانی ہوتی ہے. تو چونکہ ہسٹری میں جب کبھی حکمران عید والے دن عیدگاہ کی طرف آتے تھے تو وہ ونریبل ہوتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرتے. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے ریاستیں تو نہیں ہوتی تھی, حکومتیں ہوتی تھی. حکومت ختم ہوئی, اسی تخت پہ ایک اور بندہ آ کے بیٹھ گیا تو وہ حکومت سنبھال لیتا تھا. اب تو ایسا نہیں ہوتا. اب تو اگر آپ وزیر اعظم کو خدا نخواستہ اسیسینیٹ بھی کر دیں تو اسی کی پارٹی کا دوسرا بندہ آ جائے گا, کیونکہ ریاست اپنی جگہ پہ موجود ہوگی. اس زمانے میں آپ حکمران کو ہٹا دیں تو نیا حکمران آ کے بیٹھ کے اسی فوج کا وہ حاکم بن جاتا تھا, اسی رعایا کا وہ حاکم بن جاتا تھا. تو حکمران جو ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے خود آیا کرتے تھے تو ونریبل ہوتے تھے. اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو 2 دفعہ وہ بندہ ونریبل ہوتا تھا, ایک صبح کے وقت اور ایک دوپہر کے وقت. دوپہر کی. اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی اٹیمپٹ ہونی ہے اور عید کی نماز کے دوران آتے ہوئے وہ پلان کامیاب نہیں ہوا تو ان کے پاس ایک آپشن موجود ہوتا تھا کہ آج اس نے ایک دفعہ پھر نکلنا ہے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے. تو اس میں وہ اسیسینیٹ کر دیتے تھے. اور اس قسم کے کئی واقعات ایون پچھلی صدی تک جو ہمارا قبائلی سسٹم عرب ملکوں میں تھا وہاں پہ اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ حکمرانوں کو اسیسینیٹ کیا گیا. تو اس لیے کہا جاتا تھا کہ حکمرانوں کے اوپر عید جو ہے وہ جمعے والے دن بھاری ہے کہ 2 دفعہ ونریبل ہوگا. ایک دفعہ عید کی نماز کے لیے نکلے گا اپنے گھر سے, دوسری دفعہ وہ جمعہ پڑھانے کے لیے نکلے گا. شرعی مسئلہ اس میں یہ ہے جو سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ اگر عید جمعے والے دن آ جائے تو دونوں میں سے ایک خطبہ کافی ہے, کیونکہ لوگ گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر جمعے والے دن عید آ جائے تو جس نے صبح عید کی نماز پڑھ لی ہے تو اب اسے جمعے کی نماز کے لیے گاؤں سے شہر آنے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے علاقوں میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں, کیونکہ وہ ایک خطبہ اٹینڈ کر چکے ہیں. کیونکہ ہفتے میں ایک ہی پولیٹیکل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی, وہ جمعے کا ممبر ہے. تو وہ ممبر چونکہ آپ نے ایک دفعہ اویل کر لی ہے تو اب دوبارہ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اس دن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور دونوں وہ چیزیں اٹینڈ کی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں ایک آپشن موجود ہے کہ جس نے عید کی نماز گاؤں سے آ کے پڑھ لی ہے, ایک خطبہ وہ اٹینڈ کر چکا ہے, اب اسے دوبارہ سے گاؤں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں, وہ ظہر کی نماز پڑھ لے. بالکل صحیح ہے. ایک بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے حضرت کہ یہ جو بیچ میں ہم نے دنیا کو اور اسلام کو جو الگ کیا ہے وہ پورا, کیونکہ ہم بھی جب پڑھ رہے تھے تو یہی ہے کہ جمعہ جو ہے جو سربراہ ہوگا اس علاقے کا وہی پڑھائے گا. اور اب چونکہ ایسا سسٹم نہیں ہے تو اب تو اگر جمعے کو عید ہو تو اب تو کوئی ایشو نہیں ہے. جی جی, پہلے بھی کوئی ایشو نہیں تھا. ہاں پہلے بھی کوئی. پہلے بھی جو ایشو تھا وہ تو خود ساختہ تھا نا, حکمرانوں کا بنایا ہوا. ٹھیک ہے, وہ حکمرانوں کا بنایا ہوا تھا, عوام کا بنایا ہوا نہیں تھا.
تو آج بھی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے نا یہ توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیل کرتے ہیں. ایون آپ دیکھیں پڑھے لکھے لوگ بھی, ابھی آپ دیکھ لیں جو حضرت ٹرمپ ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ, وہ دیکھیں وہ کتنے پریسٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جیسا کہ ان کا کوئی تعلق خدا کے ساتھ انہوں نے قائم کر دیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک پڑھا لکھا بندہ, اس کی آپ اپروچ دیکھ لیں. حضرت یہ ذرا سا ہوتا ہے, کچھ یہاں پہ بھی ہیں جو بہت یہ پتھر اور اس طرح کی چیزوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں. اینی وے حضرت ایک مسئلہ جو ہر عید سے, بلکہ آج سے نہیں جب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں وہ رہا ہے کہ چاند دیکھنے پہ بڑا ایک بحث ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں, پھر ایک رائے نہیں قائم ہو رہی. چاند دیکھنے پہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ملک میں 2-2 3-3 عیدیں بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا ہے اس وقت, یہ جو جہاں پہ مسلمان موجود ہیں دنیا میں وہاں پہ یہ بڑی ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. اس کی کیا, یہ کیسے ایشو سالو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ماڈرن دور کا ایشو ہے, پہلے یہ ایشو نہیں تھا. جس طرح چند ایک ماڈرن دور میں ایشو سامنے ہے, ان میں سے ایک ایشو یہ بھی ہے. پہلے ایسا ایشو نہیں تھا. اس کی وجہ ہے کہ پہلے تو کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. آج سے آپ 80-90 سال پہلے چلے جائیں تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے شہر میں بھی چاند نظر آیا, عید ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ تو آج کے دور کے مسائل ہیں نا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سعودیہ میں چاند نظر آ گیا یا نہیں نظر آیا. پہلے تو اس طرح کی کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی, لہٰذا کوئی اس طرح کا جھگڑا ہوتا ہی نہیں تھا. ہر علاقے کے لوگ اپنی رویت کا اعتبار کرتے تھے, اور سنت بھی یہی ہے. یہ صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا یعنی مون سائٹنگ کا آپ نے اعتبار کرنا ہے. وہ کافی لمبی حدیث ہے, اس میں بیسیکلی ایک واقعہ ہوا تھا جس کا ذکر صحیح مسلم میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کو ایک شخص شام سے ملنے کے لیے آیا. ان دنوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت تھا. انہوں نے چونکہ اپنا دارالحکومت شام کو بنایا ہوا تھا, وہاں سے ایک شخص آیا مدینہ شریف. تو مدینہ شریف جو ہے وہ ایک دن بعد رمضان مبارک کا آغاز ہوا. تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ تم نے رمضان کب شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو ہفتے کی رات کو شروع کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جمعے کی رات کو. تو انہوں نے کہا کیا واقعتاً ایسے ہی ہے؟ ہمارے ہاں تو یہاں ہفتے کی رات کو چاند نظر آیا تھا, تو ہم نے تو ہفتے کی رات کو شمار کیا ہے. تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کی رویت کو دیکھیں گے, ہم اپنے علاقے کی رویت کو. حالانکہ مدینہ شریف بھی حضرت معاویہ کے انڈر تھا, اس کے باوجود 2 مختلف جگہ پہ 2 مختلف رویت فالو کی جا رہی تھی جو انہوں نے خود دیکھی ہوئی تھی. اور پھر ابن عباس نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم اپنے علاقے کی رویت کا اعتبار کریں گے. اسی مسلم شریف کی حدیث کے اوپر باقاعدہ باب باندھا گیا ہے امام نووی کی طرف سے. یہی حدیث جامعہ ترمذی ہے میں موجود ہے, امام ترمذی نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے. اور کتاب الاستذکار جو اندلس کے امام ہیں امام ابن عبد البر, جنہوں نے الموطأ امام مالک کی شرح لکھی, انہوں نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ اندلس کی رویت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی. اس وقت مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ اسپین سے لے کر خراسان یعنی پاکستان, ایران, افغانستان تک موجود تھی. تو انہوں نے کہا کہ جو اسپین میں چاند نظر آ رہا ہے اس کی رویت جو ہے وہ خراسان کے لیے کفایت نہیں کرے گی, ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. یہی سنت ہے. تو آج کل کے اس ماڈرن دور کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہر علاقے کو دیکھا جا سکتا ہے لیٹ لانگ کے ذریعے. اور اگر ایک ٹائم زون کے اندر کہیں پہ چاند نظر آ جاتا ہے, اسی کی سیٹ میں جتنے علاقے ہیں اگر وہاں پہ چاند نظر بھی نہ آئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں نظر آتے ہیں, ہم اس کو فالو کر کے پورے ایک ٹائم زون کو, کیونکہ ہم GMT+5 میں جو ہے وہ آتے ہیں تو فالو کر سکتے ہیں. ہاں سعودیہ والے اپنی رویت دیکھیں گے, الجزائر والے اپنی دیکھیں گے, شام والی اپنی دیکھیں گے, اسپین والی اپنی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو مطلب اگر پاکستان میں 2 عیدیں ہوں تو اٹس اوکے, بیکاز ہمارا ٹائم زون تو ایک ہی ہے, ہمارا ٹائم زون تو نہیں بدلتا. 2 عیدوں کا تک کوئی نہیں بنتا نا جی, کیونکہ سافٹ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی پاکستان میں 2 عیدوں کا تک کوئی نہیں بنتا. یہ جان بوجھ کے ایسا بسا اوقات کیا جاتا ہے وہ سعودیہ کے ساتھ ملانے کی چکر میں. اور بیچ میں تو ایک سال ایسا بھی آیا ہے کہ سعودیہ کو تو انہوں نے فالو ہی نہیں کیا, سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے عید کر لی تھی. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں, ہم یہاں پہ کوئی ریسزم والا معاملہ کرنا نہیں چاہتے. ہمارے خاص علاقے کے اندر جو ہر سال یہ جھگڑا اٹھتا ہے چاند کا, آپ دیکھیں گے وہ جھگڑا ہمیشہ چھوٹی عید کے چاند کا اٹھتا ہے, کبھی بڑی عید کے چاند کا نہیں اٹھا. بڑی عید پورے ملک میں ایک ہو رہی ہوتی ہے, 10 محرم پورے ملک میں ایک ہو رہا ہوتا ہے, صرف چھوٹی عید کا مسئلہ ہے. اور وہ بھی حیران کن بات بتاؤں,
کبھی اس علاقے میں آپ نے 30 روزے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے, ہمیشہ 29 کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے. دیکھتے ہیں حضرت اب کیا ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. ہاں کیونکہ وہ یا تو یہ ہوتا ہے نا جیسے اس دفعہ ویسے چانس یہ ہے کہ 30 روزے ہوں گے, کیونکہ پچھلا جو مہینہ تھا نا شعبان کا, وہ 29 کا تھا, تو 2/29 کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید سیٹرڈے کی عید بنے. چلیں دیکھتے ہیں. اور اصل میں کچھ ممالک ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہاں ایک ہی ملک میں کہیں 1 گھنٹے کا فرق ہے, 4 گھنٹے کا فرق ہے, 3 گھنٹے کا فرق ہے, لیکن پاکستان میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. حضرت سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک ہی عید ہوتی تھی؟ نہیں, پاسبل ہی نہیں تھا. اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی موجود تھی؟ سلطنت عثمانیہ کا جو دور حکومت ہے وہ 1517 سے 1917 تک ہے, آلموسٹ 400 سال تک. تو اس وقت تو کمیونیکیشن نہیں تھی نا کوئی اس طرح کی کہ ایک سلطنت کے حصے سے دوسرے حصے تک پہنچایا جائے, تو ہر علاقے کے لوگ اپنی رویت کا اعتبار کر لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے حضرت, آپ کو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بالکل آپ کہیے, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی بہت جلد. میری کوشش ہے کہ میں چکر لگاؤں. میں بس آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے آپ کی آڈینس کو, آپ کی مینجمنٹ کو, آپ کے ٹی وی کے جو آنر ہیں ان تک, پوری ٹیم تک, سب سے پہلے تو ان کو میں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں. آپ لوگ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. آپ لوگوں نے جس طرح انٹلیکچوئل کوسچن اکٹھے کیے لوگوں کے, مجھے بڑی یعنی خوشی ہوئی اس حوالے سے. مجھے مزہ آیا کہ آپ نے وہ چیزیں پوچھی ہیں کہ جو ایک عام پڑھا لکھا بندہ پوچھتا ہے اور اس سے کہیں عام علماء سے سلوشن نہیں ملتا ان چیزوں کا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو صرف رمضان تک نہ رکھا کریں, کوشش کریں کہ بھلے آپ مہینے میں ایک پروگرام رکھ لیں, اس طرح کے سارے کوسچنز اکٹھے کریں جو آج کی ہماری جین زی سوچتی ہے اور ان کو علماء سے کوئی جواب نہیں ملتا, تو وہ ہم مہینے بعد 2 مہینے بعد کوئی ایک پروگرام کر لیا کریں. اٹس اے گریٹ آئیڈیا, اینڈ سیریسلی ہم پچھلے 4-5 دن سے اس چیز پہ بات کر رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے کہ ہم اس کی پروفیشنل ریکارڈنگ کریں گے. یعنی اس میں ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ جیلم اکیڈمی آ جائیں اپنے کیمرے لے کے, تو ہم اسپیشل آپ کے یعنی جو سہولت ہے اس کے مطابق اکیڈمی کھول کے نا پراپر اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے اچھے کیمروں کے اندر, اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو. اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ 1-2 دن کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی یہاں اچھے ہوٹل میں آپ کا بندوبست کر دیں گے, اور 3-4 پروگرام اکٹھے کر کے لے جائیں. پہلے آپ کوشچنز اکٹھے کریں. جی بالکل, بہت سارے سوال ہیں حضرت, بہت سارے سوال ہیں. آپ خوش رہیے اور اللہ کے حفظ و امان میں رہیے. بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کا جو اس طرح سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب, ہم نے جب بھی ان کو کال کی وہ بالکل انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آتا ہوں, میں کروں گا یہ. اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سکھانے کے لیے جن کے پاس علم موجود ہے. ہمارے علماء کرام بھی یہاں پہ آتے ہیں, وہ بھی اتنے دل سے ساری چیزیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم پوچھنے والے تو بنے, اگر کچھ دماغ میں الٹے سیدھے سوالات ہیں پوچھ لیں یار, کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور ایسے انسان سے پوچھیں جس کے پاس علم موجود ہے, وہ اس کا جواب دے گا. سو اینی وے چلیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.